كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أحد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: لما قص تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم خبر قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين، وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سورت مبارکہ میں اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہم السلام یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور اس دور کے کافرین اور مجرمین کو ہلاک کیا گیا وہ واقعات اللہ نے بیان فرمائے، تو اس میں یہ بات بھی ساتھ اپنے بندوں پہ واضح کر دی، ان کے عذر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا کہ اللہ نے کبھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجا جب تک کہ اپنے پیغمبر نہیں بھیجے، وہ دلائل لے کے آئے، وہ حجج لے کے آئے، وہ آیات بینات لے کے آئے، لیکن جب قوم کفر پہ اور اپنے جرائم پہ اڑ گئیں تو پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، کیونکہ اللہ کسی قوم پر ایسے عذاب جو ہے نازل نہیں فرماتے۔ تمام پیغمبروں نے آگے حق بیان فرمایا صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ قال تبارک و تعالی: تلک القرى نقص علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہاں خطاب فرمایا اپنے نبی پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان بستیوں کا جو ہم اہم خبریں من انبائها من اخبارها، لیکن نبا اور اخبار میں اتنا فرق ہے کہ نبا کہتے ہیں جو بڑی اہم خبر ہو، عظیم الشان خبر ہو، ویسے معنی اس کا بھی خبر ہے، اخبار ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ الحجج علی صدقہم فیما اخبروہم بہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، وہ دلائل لے کے آئے، آیات لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے۔ اب اس میں علماء فرماتی ہیں کہ آیات سے مراد اللہ کی کتابوں کی آیات بھی ہیں، اور آیات سے مراد جو ہیں وہ معجزات بھی ہیں جو ہر پیغمبر کی صداقت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتی ہیں۔ کما قال تبارک و تعالیٰ: وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نہیں عذاب کرتے جب تک کہ اپنا پیغمبر نہ بھیجیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کافروں پر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی سچی ہے، اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کا پیغمبر جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ لیکن قومیں چونکہ کفر پہ اڑ گئی تھی، اب دیکھیں نا ہمارے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لے آئے تو تمام کفار، تمام مشرکین قریش اور تمام ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان سب نے اعتراف کیا کہ اللہ کا نبی ما جربناک الا صادقا عادلا، کہ ہمارے تجربے میں آپ سچے بھی ہیں، عدل والے بھی ہیں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لقب سے وہ پکارتے تھے الصادق الامین، کہ محمد مصطفیٰ جو ہیں وہ سچے بھی ہیں اور امانت والے بھی۔ یعنی آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے، لیکن ابو جہل کو بھی یہ تسلی تھی کہ حضور سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ابو جہل شک میں تھا یا الجھن میں پڑا ہوا تھا کہ پتہ نہیں بھائی نبی ہیں یا نبی نہیں، یہ بات نہیں، بالکل یقین تھا۔ اسی طرح یہودی جو ہیں ان کو بھی پکا یقین تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور جو ہماری کتابوں میں جس پیغمبر کا ذکر ہے وہ آپ ہیں، جن کی توصیف، جن کی صفت، اس لیے اللہ فرماتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو میرے مدنی پاک کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، ان کو کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن بات تھی ضد کی، بھی ضد کے اڑ گئے۔ اسی طرح آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جتنے باطل فرقے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی جو جاہل ہوتے ہیں وہ تو خیر جاہل ہے نا، جاہلوں کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن جو پڑھے لکھے وہ جانتے ہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم خطا پہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات جو ہے خطا ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن اڑ گئے، ضد ہے۔ ہر آدمی اپنی ضد کے اندر مبتلا ہے اور اسی ضد پہ چل رہا ہے، اور وہ ضد کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتا، ورنہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو یا وہ شبہوں میں مبتلا ہو یا اس کو مسئلہ سمجھ نہ آئے، یہ بات غلط ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے پر ایک ضد ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں قادیانیت کا فتنہ ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قادیانی نہیں جانتا تھا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم؟ اچھا کیا وہ خود یہ نہیں جانتا تھا کہ بھی میں ایک عرضی نویس تھا اور اس کے بعد میں عرضیاں لکھتا تھا اور میں انگریزوں کا وفادار ہوں، تو انگریزوں کا وفادار خدا کا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا پاگل تھا، اس کا دماغ تو خراب نہیں تھا، لیکن باطل کو جاننے کے باوجود باطل پہ اڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب دیکھیں نا دنیا کے اندر مثلا محرم میں جو تعزیے نکالے جاتے ہیں، ایمان سے کہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ بھئی یہ تو ہم نے بنایا ہے، یہ حضرت حسین کا روزہ تھوڑا ہے؟ یعنی کوئی آدمی اتنا بے وقوف ہے جو اپنا ہاتھ سے بنا رہا ہے، اس کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے کہ بھی ہم نے یہ جو دلدل نکالا ہے اور گھوڑا نکالا ہے، تو اب ہر شہر میں گھوڑا الگ نکلتا ہے۔ حضرت حسین کا ایک گھوڑا تھا کہ 2 لاکھ گھوڑے تھے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے، کون سا آدمی ایسا بے وقوف ہے جو نہیں سمجھتا؟ ابھی ایک رسم ہے، ایک تشبیہ ہے کہ لوگوں کو ہم کس طرح رلائیں کہ بھی وہ ڈرامہ، وہ منظر، وہ افسانہ سامنے دہرائیں تاکہ لوگ روئیں گے اور ہمارا کام چلتا رہے۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ بھی اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ وفات فرما گئے، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزر گئی، ان کی ساری زندگی اللہ سے مانگنے میں گزر گئی۔ کسی اللہ کے ولی نے نہیں فرمایا کہ میری قبر پہ سجدہ کرو، کسی اللہ کے ولی نے نہیں فرمایا کہ نعوذ باللہ اللہ کو چھوڑ کے مجھ سے مانگو، کسی اللہ کے ولی نے کبھی نہیں فرمایا نعوذ باللہ کہ میں ہر جگہ موجود ہوں۔ لیکن بعد میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آدمی شرک کر رہے ہیں۔ یعنی اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ لوگ مدینہ منورہ میں آتے ہیں، سرکار دو جہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ساتھ سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر، شیخین موجود ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ضد ہوتی ہے، اناد ہوتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ حق کیا ہے اور حق اس پہ واضح ہو جاتا ہے، لیکن جو ضد چلی آ رہی ہے، باپ دادے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اسی کو وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں سے بے جا ضدیں جو ہیں وہ نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے فیصلے فرمائیں اور اپنے بندوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہم نے کبھی کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، ہم نے پیغمبر بھیجے، ان کو معجزات دیے، ان کو دلائل دیے، ان کو حجت دیے، ان کو آیات بینات دیے، اور انہوں نے سب کھول کے سنا دیا۔ اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کا وہ جواب دے سکا؟
نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مندر میں جا کے ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ جب مکالمہ ہوا تو خود کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ساتھ جھگڑنے کے بجائے جب تمہارے پاس اتنے بندے زخمی پڑے ہوئے ہیں، جو مر گئے چلو تو مر گئے، کچھ زخمی بھی تو ہے نا، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، وہ تو زخمی ہے، ان زخمیوں سے پوچھ لو بھی کون ہمارا قاتل ہے، کس نے ہمیں مارا ہے، وہ جو بتلائے اس کے خلاف کارروائی کرو۔ کہنے لگے ہاں بات تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کہنے لگے وہ تو نہیں بولتے، خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں بولتے، وہ تو نہیں بتلا سکتے، آپ کو تو پتا ہے وہ تو کچھ نہیں کر سکتے، کہ تو لعنت ہے تم پر کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی تم چوم رہے ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر بھی تم ان کو اپنا اللہ کے درمیان میں ذریعہ اور واسطہ بنا رہے ہو، تو اب کھلی سی بات ہے۔ لیکن قوم نے کیا فیصلہ کیا کہ نہیں جی خداؤں کی مدد کرو، یعنی خدا بندے کی مدد کرتا ہے یا خداؤں کی مدد کرتے ہیں بندے؟ اچھا کیا کہ بس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو، بس آگ میں جلا دو۔ اب یہ کوئی بات کے مقابلہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے، ہم اپنے رسول بھیجتے ہیں، اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں، حجج آتے ہیں، دلائل آتے ہیں، واضح ہو جاتا ہے سب کچھ جاننے کے بعد، پھر اگر قومیں جرم پہ اڑ جائیں تو پھر میرا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء القرآن نقصہ علیک منہ قائم وحصید وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم۔ اللہ نے فرمایا ہم ان بستیوں کی خبر آپ کو دیتے ہیں، بعض بستیاں ایسی ہیں جو اب بھی موجود ہیں اور بعض ایسی ہیں جو کٹی پڑی ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا، حصید کہتی ہیں کہ جب کوئی فصل پک جائے تو اس کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، انہوں نے خود کفر و شرک پہ اصرار کیا، جرائم پہ اصرار کیا۔ وقولہ تبارک و تعالی فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل الباء سببیہ ای فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل بسبب تکذیبهم بالحق اول ما ورد علیہم۔ اللہ نے فرمایا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا، مفسر فرماتے ہیں یہ بات سببیہ ہے، تو مانا کیا ہوگا کہ وہ نہیں ایمان لے آئے جو پیغمبر لے آئے۔ کیوں ایمان نہیں لے آئے؟ بسبب تکذیبہم بالحق، چونکہ وہ حق کو جھٹلا چکے تھے، جب حق آیا تو ایک دفعہ انکار جو کر گئے تو بس اسی پہ اڑ گئے، اسی ضد پہ آ کے اڑ گئے، ورنہ یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ اور اسی طرح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے اپنے زمانے میں حق ہیں اور سچے ہیں۔ اب فرماتے ہیں قال ابن عدی رحمہ اللہ متجہ حسن کا قولی تعالی وما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة الآية ولهذا قال هنا كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر الأمم الماضية۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اور جتنی قومیں گزری ہیں ان میں کوئی بھی قوم نہیں تھی جو اپنے عہد پہ جو اللہ کے ساتھ عہد کیا وہ قائم رہتے، سب عہد توڑنے والے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، بلکہ ان کی اکثریت جو ہے حد سے نکلنے والی، عہد کو توڑنے والی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ فَاسِقِينَ خَارِجِينَ عَنِ الطَّاعَةِ وَالْإِنصَافِ وَالْعَهْدِ الَّذِي أَخَذَهُ وَمَا جِبِلَّهُمْ عَلَيْهِ وَفَطَرَهُمْ عَلَيْهِ وَأَخَذَ عَلَيْهِمْ فِي الْأَصْلَابِ أَنَّهُ رَبُّهُمْ وَمَلِيكُهُمْ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَقَرُّوا بِذَلِكَ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِم بِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سب خارج ہیں، یہ سب طاعت کو توڑنے والے ہیں، یہ سب بندگی سے نکلنے والے ہیں، عہد کو چھوڑنے والے ہیں۔ وہ عہد اللہ نے جو ان کو پیدا ہونے کے وقت میں جب اپنے ماں باپ اپنے باپ کی پشت میں نطفے کی حیثیت میں تھے عالم ارواح میں، جو اللہ نے عہد لیا تھا ان سے، وہ عہد کیا تھا کہ الست بربکم قالوا بلا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم میری ربوبیت کا اقرار نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔
انہوں نے اقرار کیا تھا انہ ربہم کہ وہ رب ہیں ان کے، وملیکہم وہی مالک ہیں، وانہ لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی، وشہدوا علی انفسہم بہ اور اسی پہ انہوں نے اپنے گواہی بھی دی، وخالفوہ وترکوہ وراء ظہورہم وعبدوا مع اللہ غیرہ بلا دلیل ولا حجت لا من عقل ولا شرع۔ لیکن ہر بندہ اکثر لوگوں نے اس عہد کی مخالفت کی اور اس عہد کو پھینک دیا، اپنے پس پشت ڈال دیا، اور انہوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کو بھی شریک کر لیا، غیروں کو بھی واسطہ بنا لیا، غیروں کو بھی سیڑھی بنا لیا، غیروں کو بھی شفاع بنا کے ان کی بھی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی عبادت جو ہے یہ ایسی ہے کہ بلا دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ تو عقلی دلیل ہے نہ شرعی دلیل ہے۔ کیا مانا کہ یہ جو تم قبروں پہ سجدہ کرتے ہو یا تم دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکتے ہو، اس کی شرعی دلیل بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا، اللہ کے پیغمبر نے حکم نہیں دیا، اور عقلی دلیل بھی کوئی نہیں کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بت تو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تمہارے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزیں کیسے خدا بن جاتی ہیں، کیسے الہ بن جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اپنے مردہ بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جن کی موت و حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرا مدنی، میرا محبوب، اعلان کر کے کہہ دو کہ کوئی آسمان و زمین میں نہیں جو غیب جانتا ہو، اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب اپنی امت کو سمجھاؤ، اور جن کو تم پکار رہے ہو ان کو تو اپنے اٹھنے کا بھی پتہ نہیں، تو تیری دکھ تکلیف کو کیا جانے وہ۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں ان کو تو یہ پتہ نہیں کہ میں نے ان کو کب نکالنا ہے، کب اٹھانا ہے، ان کو تو اپنے اٹھنے کی خبر نہیں، تو تیرے دکھ درد کو کہاں سے جان گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، چاہے تعظیم کے بہانے سے، چاہے واسطے کے بہانے سے، چاہے شفاع کے بہانے سے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جیسے قرآن پاک نے واضح کر دیا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیب اعلان کر دو، جو شخص بھی پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی غیر کو، اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتا ہے، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، کوئی حجت نہیں اس کے پاس، بالکل وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں صاف بات ہے، کھلی سی بات ہے، جو لوگ سیدنا علی کو پکارتے ہیں یا علی مدد، علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، ایمان سے کہیں اچھا، اور خدا کی شان یہ ہے کہ دروغ، وہ بزرگوں کی ایک بات ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ کیا مانا؟ جھوٹے بندے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ جھوٹ بولنے والا بھول جاتا ہے نا کہ میں نے کل کیا جھوٹ بولا تھا، ہوا تو جھوٹ نہ جی، تو جھوٹ کیسے یاد رہے؟ 5-10 دن کے بعد بھول جاتا ہے کہ اچھا وہ کہتا ہے جی آپ نے تو کہا تھا، اچھا میں نے کہا تھا، وہ پھر یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا۔ تو جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھو دو باتیں ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بھئی حضرت علی کو ہم پکارتے ہیں اور حضرت علی ہمارے دکھ سکھ میں مدد کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس عقیدے میں پکے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل عیال کے ساتھ تقریباً 72 قافلے کے ساتھ، معصومین کے ساتھ، رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ، وہ جو ہے شہید ہو گئے، ظالموں نے ان کو ظلماً شہید کر دیا، ان کا پانی تک بند کر دیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا۔ تو اللہ کے بندے اور یہ بھی بتلاتے ہیں کہ بھی کہاں شہید ہوئے، بھی قرب و بلا میں، اچھا بھی ٹھیک ہے، تو وہ تو مدینہ شریف کے اور کوفے کے بالکل قریب جگہ ہے، اگر حضرت علی وہاں نہیں پہنچے تمہارے ملک میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ ایک بات تو ہو نا عقل کی بات، یعنی اپنی اولاد کی مدد کے لیے اتنے قریب بھی نہیں پہنچے، اور تم بلاتے ہو اور تمہارے پہلوان کشتی میں بلاتے ہیں تو حضرت پہنچ جاتے ہیں۔
بچے شہید ہو رہے ہیں، بچوں کا پانی بند ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، وہاں تو حضرت علی تشریف نہیں لے جاتے، یا ناراض ہوں گے ان سے، تم سے راضی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہدایت کے فیصلے کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یاد رکھو ساری زندگی آپ نے دعوت توحید دی، اور آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خطبات پڑھیں، آپ کے خطبات ایسے عظیم ہیں اور ایسے جامع ہیں اور ایسے معنی ہیں کہ انسان کا دماغ ہل جائے کہ انہوں نے توحید کے لیے کیا کیا بات فرمائی ہے، لیکن بعد میں بس نعرہ ہے، بن گیا، رواج ہے، شروع ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح ماشاءاللہ اب تو پہلے تو چلو صرف ایک مسئلہ تھا نا کہ جی حضرت علی کو بلاتے تھے، اب تو حضرت حسین اور پھر نبی علیہ السلام، اور اب تو خیر اور ترقی ہو گئی ہے نا کہ سارے پیروں کو بھی بلاتے ہیں، یا دستگیر، یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا معین الدین چشتی، یا پیر فضل حق، جو جس کا پیر ہے سب اس کو بلا رہے ہیں کہ جناب پہنچو ہماری مدد کرو۔ اچھا پوچھو کہ جی تمہارے پیر صاحب ہیں کہاں؟ کہتے ہیں جی فوت ہو گئے۔ وہ یار اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، چند دن زندگی کے لیے موت روک لیتے، تو تمہاری مدد کے لیے کیسے پہنچے؟ اچھا بعض ادب سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں موت نہیں، موت تو توبہ توبہ، تو مرتے تو وہاں بھی ہیں نا، موت تو یہ ہے کہ مولوی مکی جب مرے گا ہم کہیں کہ مولوی مکی مر گیا، لیکن پیر صاحب تو وصال فرما گئے۔ اچھا اب یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، وصال فرماتا ہے یا موت فرماتا ہے؟ ہاں جی اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، انک میت و انہم میتون۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا اللہ پاک فرمائے افا اماتا او قتلا، میرے مدنی پاک اگر آپ پہ موت آ جائے یا آپ شہید ہو جائیں، اور فرمایا انکا میتن، آپ پہ بھی موت نے آنا ہے اور ان پہ بھی موت نے آنا ہے۔ اللہ تو قرآن میں کہیں نہیں فرماتا کہ آپ نے یا نبی وصال فرماتے ہیں اور باقی مر جاتے ہیں، تو موت کا لفظ ہے۔ اگر موت کا لفظ بے ادبی تھی تو اللہ اپنے نبیوں کی شان میں نعوذ باللہ ایسا لفظ استعمال فرماتے۔ خود سوچو خدا کے لیے، اب قرآن تو ہم نہیں بدل سکتے نا، قرآن کیا کہتے ہیں انک میت و انہم میت، اب ہم قرآن کو کیسے بدل دیں؟ قرآن فرماتے افا اماتا او قتلا، اگر آپ پہ موت آ جائے میرے محبوب یا آپ شہید ہو جائیں میرے محبوب۔ اچھا صحابیات سب آگے پوچھتے تھے کہ حضور اگر آپ پہ موت آ جائے تو ہم آپ کے بعد کس سے رجوع کریں؟ تو اب صحابہ بھی وہی لفظ کہہ رہے ہیں، تو یہ لفظ ایمان سے اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کے آپ بھی بیٹھے، اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، جھگڑے میں نہ پڑیں آپ۔ مجھے دو لفظ آپ قرآن میں ڈھونڈ دیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ پیر وصال فرماتے ہیں، مرتے نہیں، اور یہ بھی ڈھونڈ دیں عرس شریف، یہ اگر ڈھونڈ دینا پھر باقی باتیں آپ کی میں مان لوں گا کہ سارے قرآن میں کسی جگہ اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے پیارے جو ہیں وہ تو وصال فرماتے ہیں۔ وصال کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ملنا۔ وصال کا معنی بھائی وصل تم بھی سمجھتے ہو نا، کیونکہ فصل معنی علیحدہ ہونا، وصل معنی ملنا، وصال معنی ملنا، تو اسی لیے آگے عرس معنی شادی، پہلے مل گئے پھر شادی بھی ہو گئی، اور ہر سال شادی کی سالگرہ مناتے ہیں عرس شریف سالانہ، انا للہ و انا، اور روز کہتے ہیں جی مولوی مکی ہمارے پیروں کو برا کہتا، خدا کے بندے پیروں کو میں نہیں کہتا، میں ان سجدہ کرنے والوں کو برا کہتا ہوں۔ اللہ کے اولیاء جو ہیں یاد رکھو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اور ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لو، ہر کلمے پڑھنے والا محمد مدنی کا ولی ہوتا ہے۔ سمجھ لو مسئلہ کہ ہر کلمے پڑھنے والا جس نے عقیدہ توحید رکھ لیا وہ ولی ہو گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، ناصر ہے ان کا جو ایمان لے آئے۔ اسی لیے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اچھا، اب پھر جیسے ہر مومن میں درجات ہیں تو اسی طرح ولیوں میں بھی درجات ہیں۔ جو درجہ رسول کا ہے، جو درجہ انبیاء کا ہے وہ صحابہ کا نہیں، اور جو درجہ صحابہ کا ہے وہ تابعین کا نہیں، اور جو درجہ تابعین کا ہے وہ تبع تابعین کا نہیں، اور جو درجہ ان کے بعد میں آنے والوں کا ہے وہ پہلوں کا نہیں، اور جو اللہ کے عباد صالحین مقربین ابرار اخیار ہیں وہ عامت المومنین کا نہیں۔ ورنہ کلمہ پڑھنے سے الحمدللہ ولی کی تعریف یہی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور وہ ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے خود قرآن میں تعریف کر کہ ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈر گئے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ معاف کرے، ہم اولیاء اللہ یا اللہ کے جو ابرار اخیار اللہ کے عباد صالحین عباد مقربین ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ان کے شان میں گستاخی نہیں کرتے۔ ہم تو دو آدمیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ایک جو شرک کر رہا ہے، غیر اللہ کو ندا کر رہا ہے، غیر اللہ کے مزار پہ سجدے کر رہا ہے، اور غیر اللہ کو پکار کے نفع نقصان دینے والا سمجھ رہا ہے، اور دوسرا ان پیروں کی مخالفت کرتے ہیں کہ جن میں پیروں والی تو بات کوئی نہیں، لیکن لوگوں کو جھوٹی باتیں سنا سنا کے معتقد بناتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، جو صحیح معنی میں اولیاء ہیں، علماء ہیں، ان کے پاؤں کا جوتا جو ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ان کی مخالفت کون کرتا ہے؟ لیکن تم بھی تو بات سمجھا کرو، یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کو تم ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دو، یہ بات نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے ہم نے بار بار آپ سے عرض کیا ہے کہ جن کو اللہ جوہر دیتا ہے وہ جو بھرے ہوئے مٹکے ہوتے ہیں وہ ہلتے نہیں ہیں، مارو نا پھر بھی آواز نہیں آتی، اور جو خالی مٹکا ہو تو ڈھول کی طرح بجتا ہے نا۔ یہ جو بجتے ہیں کہتے ہیں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور رات ہمیں حضور پاک ملے تھے اور حضور نے ہم سے ٹکٹیں مانگی تھیں، یہ بجنے والے ڈھول ہیں، اندر کچھ نہیں، اندر کچھ نہیں ہوتے ہیں، کرسی کے لیے کہ پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ جی ہمیں مہربانی کر کے کوئی تھوڑا بہت خیرات ڈال دو، ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جو صحیح معنی میں اولیاء وہ تو ہلتے نہیں، وہ تو بھرے ہوئے برتن ہے، بولتے ہی نہیں، وہ تو ان کی اگر کوئی کرامت ظاہر بھی ہو جائے تو چھپا دیتے ہیں، یعنی ان کی کوئی ایسی بات ظاہر بھی ہو جائے، کسی مرید کو پتہ بھی لگ جائے، کوئی مرید کہہ بھی دے کہ حضرت ہم نے، وہ کہہ رہا چھوڑے کیا بات کرے، ایسے کام ہو جاتے ہیں اتفاق سے، وہ اپنی اس بات کو چھپا دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ کسی غلط عقیدے کا شکار نہ ہو جائیں، لوگ کسی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پہچان میں نے آپ کو بتلا دی، ایک بندہ ہواؤں میں اڑتا ہے، آگ پہ چلتا ہے، دریا پہ مسلح ڈال کے نماز پڑھ لے، لیکن اگر اس کا چہرہ عمل ظاہر باطن سنت کے مطابق نہیں، وہ دجال ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر کون ہوتا ہے؟ جو متبع ہو سنت محمد مصطفیٰ، بالکل میرے مدنی کا غلام ہو اور میرے آقا کی ہر عمل کا محافظ ہو، سرکار دو جہاں کے قول، اعمال، افعال، آپ کا حرکات، سکنات، اٹھنا بیٹھنا، لباس، مسواک، سرما، ہر چیز میں اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ، سمجھ لو گے اللہ والا، سمجھ لو اس کے ساتھ اللہ پاک ہر آدمی کو تعلق نصیب فرما دے۔
یہ تو کھلی ہوئی بات ہے، تو صاف نظر آنے والی چیزیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ان کے پاس کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں، وَفِي الْفَضْلِ السَّلِيمَةِ خِلَافَ ذَلِكَ وَجَاءَتِ الرُّسُلُ الْكِرَامُ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِمْ بِالنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ شرک کرنے والے، یہ غیروں کے آگے جھکنے والے، دلیل تو دلیل، یہ تو فطرت سلیمہ کے بھی خلاف ہے کہ بندہ ہو کر پتھروں کے آگے جھک جائے، بندہ زندہ ہو کر مردوں کے آگے جھک جائے، اور بندہ ہو کے چاند سورج کے آگے جھک جائے جو تیری خدمت کے لیے میں نے پیدا کیے. یہ تو فطرت سلیمہ کے بھی وجاءت الرسل من اولهم الى آخرهم. اور اللہ نے جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے، اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے بھیجے. كما جاء في صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين وجاءتهم من دينهم ورمت عليهم ما أحللت لهم. اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے، اللہ نے فرمایا میں نے تو اپنے بندوں کو خالص دین پہ پیدا فرمایا، لیکن جب ان کو عقل آئی تو شیطان آ گئے، انہوں نے ان کو بہلایا پھسلایا، راستے سے ہٹا دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ ان پہ حرام کر دی. تعلیل و تعلیم بھی اپنی طرف صحیح ہے، کل مولود یولد الفطرۃ وابواه یعودانہ. امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ مجمعین نے صحیح حدیث مبارک نقل کی ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک ہر پیدا کرنے والے بچے کو دین فطرت پہ پیدا کرتے ہیں، لیکن جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو دین فطرت پہ پیدا فرماتے ہیں. وقال تبارک و تعالی فی کتابہ العزیز وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو بھی یہی وحی فرمائی کہ پوری دنیا میں اعلان کر دو کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں رسول بھیجا، انہوں نے کیا دعوت دی کہ ان اعبدوا اللہ، خالص اللہ کی عبادت کرو، بچو شیطانوں سے، بچو غیروں کی عبادت سے، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس لیے فلا غیر ذالک فلا کی بھی تفسیر قولی تعالی ما كانوا ليؤمنوا ما كتبوا من قبل ما روى ابو جعفر الرازي نبي من السنة بلاد نبي من قبل في قوله تعالى ما كانوا ليؤمنوا ما كتبوا من قبل قال كان في علمه تعالى يوم اقروا له بالميثاق فما كان ليؤمن بالله من ذلك. اور بعض علماء نے فرمایا کہ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، اس کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے میثاق دیا، عہد دیا عالم ارواح میں، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ وعدہ پورا نہیں کریں گے، یہ اس عہد پہ قائم نہیں رہیں گے، چونکہ یہ چیز اللہ کے پہلے سے علم میں تھی، اسی لیے انہوں نے بھی وہ تقدیر کی. اور اس کے بعد فرماتے وختار ابن جریر رحمہ اللہ تعالی قال صدیق
وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال ذلك يوم نقض منه الميثاق فآمنوا كرها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے اللہ پاک نے جب ان سے وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، سب نے اقرار کیا، کیوں حل ہی کوئی نہیں اور کیا کہہ سکتے تھے. قالوا بلا وقال مجاہد فی قول ما كانوا وما كذبوا ان کا وعدہ کوئی تھا دورا دنوان ہوا نو. انہوں نے فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ ان کو مرنے کے بعد قیامت میں جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دیں، یہ دنیا میں دوبارہ آنے کے بعد بھی اسی طرح کفر کریں گے، شرک کریں گے جیسے پہلے کرتے تھے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہیں جب ان پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جب ان کی کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے فرمایا جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں طوفان کی نظر ہوتی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ڈوبنے والے ہیں، اس وقت مجھے پکارتے ہیں کہ اللہ تو بچانے والا. اس وقت تو کوئی نہیں آتا، اور جب میں ان کو ان کی پکار سن کے ان کو طوفانوں سے بچا کے کنارے پہ پہنچا دیتا ہوں تو پھر شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چونکہ یہ پہلے بھی ایمان نہیں لے آئے تھے، یہ دوبارہ بھی ایمان نہیں لے آئیں گے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام اور مومنین کی قلوب کی تسلی کے لیے یہ بات واضح فرما دی کہ میرا محبوب ہمارے پیغمبر آئے، نبی آئے، لیکن یہ قومیں ایسی ہیں کہ باوجود دلائل کے، حجج کے، معجزات کے، انہوں نے انبیاء کی بات کو نہ مانا اور کفر پہ جمے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ برباد و ہلاک ہو گئے. تو اگر آپ کی امت بھی نعوذ باللہ آپ کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد، دلائل و حجج آنے کے بعد، براہین آنے کے بعد اگر وہ بھی جرائم پہ آنے گے تو پھر اللہ کی سنت ہے، پھر اللہ کا تازیانہ جو ہے اللہ کا کوڑا عذاب کا برستا. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی عذاب سے بچائے. کہتے جی ہمارے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی کی بیوی فوت ہو جائے تو خامند کو اس کے جنازے کو کندھا نہیں دینا چاہیے. لوگ ہیں میرا بھائی، لوگوں کے کہنے سے اگر چلو گے تو پھر تو دین ختم ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں دین لوگوں کے کہنے کا نام ہے، اللہ رسول کے کہنے کا نام ہے. یہی تو ہماری گمراہی کا سبب بن گیا ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ جی عجیب کمال کرتے ہیں، فلاں کہتا ہے جی وہ جی فلاں مولوی صاحب. بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ حجت وہ ہے جو قرآن میں ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے یاد رکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بیوی مر جائے تو خامد کندھا نہ دے، یا خامد اس کو جنازہ نہ پڑے، یا خامد اس کا اگر کوئی اور بندہ نہ ہو باہر تو خامد ہی قبر میں اتارے گا، کندھا بھی دے گا، قبر میں بھی اتارے گا. حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ کس نے اٹھایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. تو اس لیے ہمیشہ یہ ایسے لوگوں نے مسئلے بنا رکھے. اور ایک بات یاد رکھو کہ جو بیوی تیرے نکاح کے اندر مر جائے وہ تو قیامت میں بھی تیری بیوی ہے، یعنی وہ تو مرنے کے بعد بھی تیری بیوی رہے گی. تو اب کہ اس کے ساتھ کون سا تعلق ہے جو ٹوٹ گیا؟ اگر کوئی آدمی غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے، وضو کی نیت کر کے وضو کر کے بعد میں غسل کر لے تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک بات یاد رکھیں، البتہ اس کو پھر یہ احتیاط کرنی ہوگی چونکہ مسئلہ ہے اختلافی کہ آپ نے وضو کر لیا، غسل کر لیا، تو اب ہاتھ جو ہے وہ آدمی کے اپنی شرمگاہ کو نہ لگے، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک اگر بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ وضو اس نے افعال پہلے کر لیا لیکن پھر بھی تو پانی بہا دیا اور آخر میں اسے پاؤں دھو دیے، پھر تو ہاتھ نہیں لگایا نا.
اس لیے بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح استنجا کر لیں، اپنے بدن کو دھو لیں، اس کے بعد پھر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سارے بدن پہ پانی ڈالیں۔ اچھا اگر آپ مثلا صابن لگاتے ہیں پھر سارے بدن کو دھوتے ہیں تو ہاتھ تو لازمن لگتا ہے، تو اس کا احتیاط کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک دفعہ ہاتھ دھو کے پانی کھلی کر لی بس، تاکہ کوئی شک شبہ نہ رہے کسی کے نزدیک۔ اگر کوئی آدمی جو میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 میقات ہیں، یعنی پوری دنیا جو ہے بند ہو گئی، کہ مدینہ منورہ کے راستے میں ذوالحلیفہ جسے بیر علی کہتے ہیں، پھر رابق میں آئیں گے تو جوفا، اس کے بعد جو ہے یلملم، اسی طرح ذات عرق، اسی طرح قرن المنازل، ان 4 کو ایسے خط کھینچ دیں جو اسی پہ آئے یا اس کے برابر آئے تو بغیر احرام کے اندر داخل نہ ہو۔ اچھا ایک آدمی جو ہے وہ میقات کے اندر رہتا ہے تو اس کو احرام باندھ کے آنا ضروری نہیں ہوتا۔ کیا مانا؟ آپ کا رابق سے پہلے گھر ہے یا آپ کا جدے میں گھر ہے، آپ کا طائف سے ذرا پہلے گھر ہے میقات سے، تو اب آپ کے لیے احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو بندے میقات کے باہر سے آئے ان کے لیے ضروری ہے آفاقی کے لیے کہ وہ بغیر احرام کے اللہ کے حرم میں داخل نہ ہو، اور اگر داخل ہوگا تو اس کو یا تو پھر میقات پہ لوٹ کے عمرہ کر لے، ورنہ عمرہ بھی کرنا ہوگا اور ایک بکری بطور دم بھی دینی ہوگی۔ بس یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق مبارک ہے۔ اور بعض ائمہ کا یہ فرمان ہے کہ آنے والے کی نیت کیا ہے؟ اگر آنے والے کی نیت عبادت ہے، عمرہ ہے، تو پھر بغیر احرام کے نہ آئے، لیکن آنے والے کی نیت جو ہے وہ کاروبار ہے، تجارت ہے، نوکری ہے، کسی دوست کو ملنا ہے، وہ کہتے ہیں اگر پھر احرام نہیں باندھا ہے تو اس پہ جرمانہ نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک پڑوسی ہے جو ہندو ہے، وہ ہمارے گھر میں کھانا بھیج دیتا ہے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ دیکھیں کہ اگر کھانے میں گوشت ہے تو ذبیحہ ہندو کا حلال نہیں، پھر تو حرام ہے، وہ کھانا ناجائز ہے۔ اچھا ہندو نے بھیجا ہے لیکن سبزیاں ہیں، کوئی مٹھائی ہے، کوئی پھل وغیرہ ہے، تو اب تم یہ دیکھو کہ کیا وہ ہندو ایسا بدبخت تو نہیں کہ تمہارے گھر میں بھیجنے کے لیے ضرور کوئی حرام ڈالتا ہو؟ اگر ایسا بدبخت ہے تو اس کا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ لے ہمسایا ہے، فتنہ نہ بنے، شر نہ بنے، کسی جانور کو کھلا دیا خود نہ کھائے۔ اچھا اگر یہ آپ کو تسلی ہے کہ وہ ایسی گندی حرکت نہیں کرتا، ہمارا ہمسایہ ہے، ہم جانتے ہیں، اچھا ہمارے ساتھ تعلق ہے، تو اس کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانا جو ہے وہ منع نہیں ہوتا۔ ہندو بھی مسلمان کے گھر میں کھانا کھا سکتا ہے، کافر بھی کھا سکتا ہے، اور مسلمان بھی کھانا کھا سکتا ہے، لیکن یہ تسلی ہو کہ اس میں وہ حرام نہیں ملائے گا، یا اس کی عورت ہے اس کو حلال حرام کو پتہ نہیں وہ اس کے ہاتھ گندے ہوں جب کھانا پکایا، اگر ایسا شبہ ہے تو پھر نہ کھائیں، پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان ہے، اس نے کوئی نیاز بنائی ہے، کوئی کسی پیر بزرگ کے نام پہ کوئی نیاز پکائی ہے، وہ بھی کھانا نہ جائے تو وہ تو غیر اللہ کے نام نسبت ہو گئی۔ جو چیز غیر اللہ کے نام نسبت ہو جائے وہ تو حرام ہے، وہ تو سیدھی سی بات، وہ تو سمانا وہ ہلب ہی غیر اللہ میں آ گئی کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے سوا غیر کے ساتھ جوڑ دی جائے تو بس وہ چیز حرام ہو جائے۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم خیرات تو کرتے ہیں اللہ کے لیے، نیاز کرتے ہیں پیر صاحب کی، تو اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جب تم دوسرے کو شریک کر رہے ہو یہی تو شرک ہے۔ شرک کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی سجدہ، مزار شریف پہ بھی سجدہ، اللہ کے گھر کا بھی طواف، قبر شریف پہ بھی طواف، اللہ کے دروازے پہ ہاتھ کھڑے کر کے مانگنا اور پیر کی قبر پہ بھی مانگنا، یہی تو شرک ہوتا ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے
کہ خیرات برائے خدا اور نیاز برائے فلاں، اسی کا نام تو شرک ہے. اور شرک بلا کیا ہے؟ اسی کا نام شرک ہے. جو اللہ کے نام پہ خیرات ہیں تو خیرات خالص اللہ کے نام پہ کریں اور دل میں نیت کر دیں کہ یا اللہ میں نے خیرات کی، اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. بس اس کا نام لے کر یا تعیین کر کے یا مزار پہ جا کے خیرات تقسیم کرنا، یا 11ویں جو ہے 11ویں کی رات ہی کرنی ہے، نہ وہ 12ویں ہوتی ہے نہ 10ویں ہوتی ہے. تو اسی لیے وہ چیزیں جو ہے شریعت میں منع ہے، اس کا کھانا بھی منع ہے، استعمال کرنا بھی منع ہے. عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی عمرے سے پہلے غسل کرے، اپنے بدن کی صفائی کرے، اور اپنے بدن پہ اگر خوشبو لگائے تو لگا لے، لیکن کپڑوں پہ نہ لگائے. 2 رکعت 2 چادریں احرام کی باندھے، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھ کے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں پہنچے. آنے کے بعد طواف کرے، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد زمزم پیے، دعا کرے اور صفا پہ چلا جائے. صفا سے لے کے مروہ تک 1 چکر، مروہ سے صفا تک 1 چکر، یعنی شروع صفا پہ کرے گا، ختم مروہ پہ کرے گا. 7 چکر پورے کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائے، یا اگر بال اس کے ہیں بڑے بڑے تو ان کا چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹا کے اب وہ فارغ ہو گیا، احرام سے عمرہ مکمل ہو گیا. اتنا آسان ہے عمرہ، کوئی مشکل نہیں. اگر کسی آدمی نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک 1 چکر شمار کیا تو باقی اس کے ذمہ ویسے پڑ گئے، 7 تو پورے ہو گئے نا انشاءاللہ. 7 تو اس کے ہو گئے، تو جو اوپر دوڑا ہے وہ انشاءاللہ بے فائدہ گئے اور ناجائز ہے، کیونکہ کوئی بندہ نہ بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 7 چکر ہے اور صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ ختم. اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں اس کی صفا ہوئی ہی نہیں، کیونکہ اس نے مروہ کے بجائے ختم کرنے کے ختم ہی صفا پہ کیا، لہذا دوبارہ صفا دوڑے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا، بالکل کیا، بالکل کیا. تو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کام کیا ہمیں وہ سارے کرنے چاہیے. تو تم بھی نبی کو کنویں میں ڈالو. ہاں جی، آدھا کام تو نہ کرو نا، پورا پورا کرو. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کا ہمارے آقا محمد مدنی پاک کی شریعت سے کیا تعلق؟ اور اسی طرح یاد رکھو کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، یاد رکھو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. لیکن حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. وہ جانتے تھے کہ میرا ابا نبی ہے اور نبی کا خواب وحی ہے، اللہ کا حکم ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے. ان کو جب خواب میں اللہ نے یہ دکھایا تو منشا خداوندی تھا. نہ تم نبی ہو، نہ تم نے خواب دیکھا ہے، اور نہ تم یوسف علیہ السلام کی شریعت کے پابند ہو، پھر اس سے دلیل پکڑ کے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آسان سی بات. اچھا، ہمیں یاد رکھو کہ آخر قبر کے سجدے کے لیے اتنے ادھر ادھر دور سے دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ مجھے بتائیں. دیکھو نا، ہم جو قبروں کے سجدے کو ثابت کرنے کے لیے کبھی آدم علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں آسمانوں پر، کبھی ہم پہنچتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں، اور حضور محمد مدنی کے دروازے پہ نہیں آتے. کیوں؟ گولی لگتی ہے کیا؟
آخر کیا وجہ ہے مجھے سمجھائیں کہ بھئی قبر کے سجدے کو ادھر ادھر سے کان یوں پکڑ کے ادھر ادھر سے گھما پھرا کے دلال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد مدنی کے دروازے سے حضور نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ سجدے کی۔ اور میرے پاک نبی سیدنا محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں۔ تو تم یوسف کے دروازے پہ جاتے ہو، کبھی آدم کے دروازے پہ جاتے ہو، محمد مدنی کے دروازے پہ کیوں نہیں آتے ہو مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اور دلیل یوسف علیہ السلام سے ڈھونڈتے ہو، کلمہ محمد مدنی کا پڑھتے ہو اور دلیل آدم علیہ السلام سے ڈھونڈتے ہو۔ کوئی عقل کی بات بھی ہے کہ نہیں؟ آخر تمہیں خدا کے مقابلے پہ قبریں اتنی پیاری کیوں ہو گئی کہ تم جھوٹے دلال اکٹھے کر رہے ہو؟ کوئی وجہ بھی تو ہو نا آخر۔ اسی لیے جب قرآن نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ نے فرمایا میرے ماں اعلان کر دو کہ کوئی سورج چاند یعنی کوئی چمکنے والی چیز، کوئی نفع پہنچانے والی چیز سجدے کے قابل نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو اس ذات کو کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم عبادت کرنے والے ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھو کہ لاکھوں صحابہ ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کوئی ایک صحابی تو سجدہ کر دیتا نا۔ تو اللہ کے بدلے کوئی دین کو سمجھو خدا کے لیے، کیوں ایسی بات ہو گئی ہے کہ ہم جناب انگوٹھے چومنے ہوں تو ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے نبی پاک کا نام دیکھا تھا عرش پہ لکھا ہوا، اور انہوں نے انگوٹھا چوما تھا، وہ بھی انگوٹھے چومنے کی دلیل بھی ڈھونڈنی ہو تو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے، کلمہ نبی کا پڑھو حضور کے پاس آؤ، اور سجدہ کرنا ہو تو کبھی یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی عقل کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو میرا نام سنے تو کیا کرے؟ اللہم صلی علی، اچھا اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، کیا کرو؟ ایمان والو انگوٹھا چومو۔ کیا اس کا معنی یہی ہوتا ہے قرآن میں کہ جو ایمان والے ہو وہ میرے نبی کا نام سن کے انگوٹھا اپنا چومو، یہی معنی ہے سلو کا؟ سلموا تسلیما کا یہی معنی ہے؟ تو قرآن میں بھی نہیں ہے، فرمان اللہ فرماتا ہے میرے مدنی پہ صلاۃ و سلام بھیجو، میرا مدنی فرماتے ہیں کہ مجھ پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ جب حضور پاک نے درود پڑھ کے بھی سکھلا دیا، سمجھا دیا، اللہ کا بھی فرمان، نبی کا بھی فرمان، کہتے ہیں نہیں جی انگوٹھے چومے، اور جو انگوٹھا چومے کہتے ہیں وہ تو ہے پکا سنی۔ انگوٹھے چومنے والا جو ہے نا پکا سنی، کیا مانا؟ یعنی وہ سن ہو گیا ہے، اس میں سنت ہے ہی نہیں۔ زندہ ہو تو عبادت کرے نا، بدن سن ہو جائے تو کیا ہے؟ عبداللہ حدیثیں پڑھ کے مارو سن، وہ سنی سنت سے نہیں، سنی سن سے ہے، اور سنت میں چلنے والا وہ ہے جو فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کریں بھائی، ایک آدمی نے اگر کسی لڑکے سے بدفعلی کیا، اللہ معاف کرے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بند تو نہیں ہوا، توبہ کرو بس، پھر تم ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توبہ کرو، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ قبول فرمائیں گے۔
ایک ہم نے دیکھا ایک پیر جو ہے غار ہرا پہ بیٹھے تھے، جو پیسے دے دعا کرتے ہیں، جو نہیں دے دعا نہیں کرتے. تو بات ٹھیک ہے، پیسے والا پیر ہے، مسئلہ واضح ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. دیکھو نا جی، پیر کوئی حلوے والا، کوئی 11ویں والا، کوئی پیسے والا. میں مزدلفہ سے مینا آ رہا تھا تو ریڑھی کی وجہ سے میری انگلی کو لگا اور خون نکل آیا. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. میں جب پاکستان سے آ رہا تھا تو راستے میں نے وہاں سے بھی احرام نہیں باندھا، اور جہاز میں بھی انہوں نے بار بار اعلان کیا تھا کہ میقات آ رہا ہے، احرام باندھ لیں، لیکن میں نے پھر بھی نہیں باندھا. اور میں جدے میں آیا، ایک رات جدے میں رہا، اس کے بعد پھر میں مکے میں آیا. ایک سیدھی سی بات ہے کہ جب تم اپنے ملک سے چلے تھے، تمہاری نیت جدے کی تھی تو پھر احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. اگر تمہاری نیت مکے کی تھی اور احرام نہیں باندھا تو اب عمرہ بھی قضا کرو اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو. یہ تو کسی نے عربی میں لکھا ہے، اب یہاں عربی کی ضرورت تو ہے نہیں. ایک آدمی ہندوستان میں مر گیا تو اس کا غائبانہ جنازہ جو ہے احناف کے نزدیک غائبانہ جنازہ نہیں ہوتا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ غائبانہ جنازے کے قائل ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ سرکار دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجاشی بادشاہ حبشے کا فوت ہوا تو حضور پاک نے اعلان فرمایا کہ تمہارا بھائی بادشاہ حبشہ جو ہے وہ فوت ہو گیا، اصحابہ سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور اس کے لیے ہم جنازہ پڑھیں. تو حضور پاک نے اس نجاشی بادشاہ کا جنازہ مدینہ پاک میں پڑھا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ نجاشی بادشاہ تو موجود نہیں تھا، تو صاف بات ہے کہ غائبانہ جنازہ ہوا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سرکار دو جہاں کا معجزہ تھا کہ وہ جب فوت ہوا، حالانکہ وہ حبشے میں فوت ہوا تھا اور حضور مدینے میں تھے، اللہ نے حضور کو خبر کر دی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا وہ چیز سامنے کر دی گئی جیسے بیت المقدس کو سامنے کر دیا گیا. اور وہ دلیل میں ایک دوسری حدیث مبارک پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مسجد میں آ کے کبھی کبھی صفائی کرتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا صحابہ نے کہ حضور وہ بیمار ہو گئی ہے بیچاری، تو اس لیے وہ مسجد میں صفائی کے لیے نہیں آ رہی. حضور نے بنا کہ اچھا اگر فوت ہو جائے تو مجھے بتلانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا. تو وہ بیچاری رات کو فوت ہو گئی. صحابہ نے مشورہ کیا اب رات کو جا کے حضور کو جگائیں. ایک بوڑھی عورت ہے بیچاری فوت ہو گئی، ہم جنازہ پڑھ دیتے ہیں. جنازہ پڑھ کے انہوں نے دفن کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ بھی عورت کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی. فرمایا عجیب بات ہے، تو مجھے کیوں نہیں جگایا بتایا؟ انہوں نے کہا حضور رات کا وقت تھا، آپ کو تکلیف دیتے، ہم نے جنازہ پہلے. فرمایا دلونی، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. تو صحابہ کو لے کے حضور وہاں گئے اور آپ نے قبر پہ جنازہ پڑھا. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورنہ حضور مسجد میں پڑھ لیتے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے بہرحال دونوں ائمہ کرام کے پاس حدیث رسول عربی ہے علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ پاک سب کے تحقیقوں کو اور کوششوں کو قبول فرما لیں. کہتے جی ظہر میں اور عشاء میں بھائی میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ احادیث مبارک کی روشنی میں
ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں، یہ تو ہے فرض۔ اسی طرح حدیث مبارک میں جن سنتوں کے بارے میں زیادہ تاکید آئی ہے، مثلا ایک حدیث میں آیا کہ 12 رکعت، تو اس کے بعد صحیح حدیثوں میں ہے تو ائمہ فرماتے ہیں کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 6 ہو گئی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 2 رکعت فجر سے پہلے، تو یہ 8 ہو گئی۔ تو 2 رکعت جو ہے وہ مغرب سے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12 رکعتیں ہو گئیں۔ تو یہ بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ اور بعض علماء ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ صورت جتنی عبادت کریں گے اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اجر فرمائیں گے۔ تو بہرحال 12 رکعتیں پڑھنا سنت جو ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ اگر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اور کوئی نماز ایسی ہے جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو؟ کوئی ہے؟ نہ مجھے آپ بتائیں کوئی نماز ایسی ہو جس میں سورت فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو؟ تو ہر نماز میں سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور بغیر سورت فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، پوری بات۔ اب جھگڑا واقع بچ گیا کہ بھائی مقتدی پڑھے نہ پڑھے، اور نماز میں تو فاتحہ ہو گئی، چلو امام نے پڑھی، کسی نے پڑھی، نماز میں فاتحہ تو ہو گئی تھا، نماز تو بغیر فاتحہ کے نہیں ہوئی، نماز تو فاتحہ کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو اب جناب مسئلہ جو ہے امامت کا وہ یوں سمجھ لیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام جہر سے قرآن پڑھتا ہے اور تم اس کا پڑھنا سن رہے ہو تو خاموش رہو، نہ پڑھو۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں ہر نماز میں پڑھو، چاہے سن رہے ہو چاہے نہیں سن رہے ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام ہو تو پھر امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے مقتدی کے لیے، کیونکہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ تو وہ اس حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نمازیں قبول و منظور فرما لے۔ تم ان جھگڑوں میں نہ رہو، تم اس پہ زور نہ دو، تم سارے مولوی مہربانی کر کے اکٹھے ہو کے اس بندے کو لے آؤ جو پڑھتا ہی نہیں نماز۔ اللہ